لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور ہر مجلس میں تقریباً ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. بس موت تک یہ ایمان اور مضبوط بنے، اس پر ہم رات محنت کریں، دن محنت کریں، اپنی فیملی پر محنت کریں، اپنے بچوں پر محنت کریں. یہی ہماری محنت کا ایک میدان ہے، اور ایمان پر محنت کرتے کرتے ہماری ایمان کی کیفیت میں وہ پہنچا لائے جو ہم کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گھنٹوں بلائے، اور ہماری ایمان کی کیفیت میں وہ بھونچال اور وہ موجیں آئے جو ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کی محبت میں ہمیں رونے پر مجبور کریں، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی کیفیت میں وہ ہمیں وہ کیفیتیں عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک کا حق تلاش کر کے اس کے پاس، اس کے گھر کے دروازے پر دینے کے لیے جائیں. کسی کا کوئی حق باقی ہے تو ہم ایک سائل اور بھکاری کی طرح لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے جائیں. کسی کو ستایا تھا تو معافی مانگ لیں، اور اب تیاری کریں اس لیے کہ موت اور موت کے بعد کا مسئلہ بڑا زبردست ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے صحاباؤں کو بہت چوکنا کیا تھا، اور صحابہ موت کی تیاری میں ہر وقت رہتے تھے. لیکن آج کل دنیا کے تذکرے اتنے ہوتے ہیں کہ دنیا کے تذکرے ہوتے ہوتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ میں لینے کی نوبت نہیں آتی. رمضان کے مہینے میں کچھ قرآن ہاتھ میں لے لیا، بس فرمایا نمازوں میں دل نہیں لگتا، نگاہیں ہر وقت ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکتی رہتی ہے، اور دل ہے کہ اس کے اندر میں گندے خیالات آتے رہتے ہیں. الغرض ہاتھ ناپاک ہے، کان ناپاک ہے، آنکھیں ناپاک ہے، ہمارے دل دماغ میں آنے والی سوچیں ناپاک ہے. رفتہ رفتہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، اور دنیا کے اسباب سے ہم جڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن صحابہ کرام کا تھا، اور آپ علیہ السلام جو امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، وہ جوڑ اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق ہم سے ختم ہو گیا. میرے عزیزوں، یہی ایمان قیمتی چیز ہے. کبھی کبھی اس کے اوپر شیطان چپ کے ڈاکہ ڈالتا ہے، اور کبھی کسی گناہ کے نتیجے میں ایمان سلب ہو جاتا ہے. وہ مسجد کا مؤذن 17 سال تک جس نے اذان دی ہو، لیکن پڑوس میں کسی عیسائی لڑکی پر نظر جاتی ہے تو اس نظر کے نتیجے میں بس دل دے بیٹھا، اور اس نے یوں کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا منظور ہے، لیکن تم کو عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا. تو فرمایا یہ بھی مجھے منظور ہے. جس نے اتنے سال تک اذان دی ہو، جس اذان کے بارے میں حضرت عمر فاروق یہ فرماتے تھے لولا الخلافۃ لأذنت، اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو عمر اذان دیتا. اور اذان وہ شرط ہے کہ حضرت بلال حبشی کو یہ اذان کا شرط ملا. انصار یہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، جنہوں نے رات کو خواب میں اذان دیکھی تھی،
اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو اذان ہونے کا شرف مہاجرین کو نہ ملتا، بلکہ اذان دینے کا شرف حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیع کو ملتا، حضرت بلال کو نہ ملتا۔ فرمایا وہ اذان دینے والا جو اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے لوگوں میں کہتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے دنیا کے باطلوں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اور وہی عبادت کے قابل ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لوگوں سن لو، در و دیوار سن لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایسی گواہی دینے والا آدمی ایک لڑکی پر عاشق ہو کر کے ایمان دے بیٹھتا ہے اور اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا وقت کا ولیوں کا سردار، جنید بغدادی جن کے مرید ہو، امام شبلی جیسے جن کے مرید ہو، لیکن بس کسی لڑکی پر نگاہ پڑتی ہے اور اندر میں سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ان کو نظر آیا کہ چڑیا کی شکل میں قرآن بھی اڑ گیا اور چڑیا کی شکل میں حدیث پاک کا ذخیرہ بھی اڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے کے سارے مرحلے آسان ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر میں خط لکھا اور کہا کہ عمرو ذرا مدینہ المنورہ میں سوکھا پڑا ہے، قحط ہوا ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں مصر سے راشن بھیجتا ہوں، اونٹوں پر بھیجتا ہوں، اور اتنا لمبا سلسلہ بھیجتا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینہ المنورہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ حضرت عمر نے تو یہ خبر بھیج دی، وہاں سے یہ خبر آئی، لیکن ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو کہا صبح مدینہ المنورہ میں جاؤ اور حضرت عمر کو میرا سلام کہہ دینا، اور یوں کہنا کہ عمر، فرمایا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو آپ کو سمجھدار سمجھ رہا تھا۔ وہ صحابی مدینہ المنورہ میں آتے ہیں، حضرت عمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان صاحب نے کہا کہ عمر مجھے خلوت چاہیے، سب کو باہر نکالا۔ انہوں نے فرمایا عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو سلام کہا۔ حضرت عمر کی دل کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی کہ حضور نے سلام بھیجا ہے۔ پھر فرمایا حضور نے کہا ہے کہ عمر میں تو تم کو سمجھدار سمجھ رہا تھا، فرمایا میری کیا غلطی ہوئی ہے؟ حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ عمر، جب بارش رک گئی تھی تو توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، صلاۃ الاستسقاء پڑھنی چاہیے، اور آپ نے سیدھا اسباب کی طرف توجہ کر لی اور وہاں عمرو بن عاص کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباؤں کی جماعت کو لے کر اور حضور کے لاڈلے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو لے کر وہاں جنگل گئے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا ربا میرا محبوب تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں حضور کے لاڈلے چچا کو لے کر کے آیا ہوں، چچا کے چہرے کی لاج رکھ لیں اور آسمان سے بارش کا انتظام فرما۔ ادھر حضرت عمر رو رہے ہیں اور ادھر اللہ پاک نے بادل کو جمع کرنا شروع کیا اور آسمان سے اللہ پاک نے بارش کا نظام بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اس اللہ سے ہم تعلق جوڑنے کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے اتنا سستا سودا ہے۔ ڈاکٹری کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا جاب یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو ہمارا اللہ مل جائے۔ آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سب آ گیا، لیکن گھروں میں فضولیات اللغویات آئی ہے اور گھروں میں گناہوں کے اڈے بنے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے۔ فرمایا یہاں حضرت محمد علی جوہر کی بیٹی وہاں بیمار ہوتی ہے اور محمد علی جوہر وہاں لندن کی جیل میں ہے، تو کسی نے اس کی لڑکی سے کہا بیٹی تمہاری کوئی تمنا؟ کہ تمنا یہ ہے کہ میرا باپ کئی سالوں سے جیل میں ہے، میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے باپ کی ملاقات ہو جاتی۔ یہاں بیٹی کا خط جاتا ہے محمد علی جوہر کے پاس، جب خط پڑھا تو باپ بھی تو باپ تھا، باپ نے ایمان بنایا تھا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا تھا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے دوستی کی تھی۔ جب بچی کا یہ خط گیا اور بچی کا خط ابا نے پڑھا تو ابا نے جواب میں جو خط لکھا ہے
وہ کتابوں میں محفوظ ہے، یہ لکھا، بیٹی تجھ سے میں تو دور سہی مگر اللہ تو دور نہیں، بیٹی تجھ سے میں دور سہی اللہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت مجھے منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں، تیری صحت مجھے منظور ہے لیکن اگر اسے منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں۔ میرے بھائیوں، آج اسی ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، نہیں سن رہے ہم، لڑکی گھر سے چلی گئی، ایمان کھو دیا، بہت تعجب بالائے تعجب، جس بچی نے قرآن پڑھا ہو، مکتب پڑھی ہو، اور جس بچی نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہو، اور وہ بچی ایمان سے نکل جائے، کہیں ہمارا گریبان اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری بچی نہ پکڑے۔ بہت تربیتوں میں غفلت ہو رہی ہے، فرمایا 4 چیزوں کے نتیجے میں خطرات ہوتے ہیں، بہت پوائنٹوں کی بات اور نقطے کی بات ہے، ان چاروں نقطوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چاروں میں سے کسی نقطے میں اگر ہم نے غفلت کی، ہماری اولاد خطرے میں ہے، ہماری بیوی خطرے میں ہے، ہماری بچی خطرے میں ہے، ہماری نسلیں خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہم عام حالات میں نہیں ہیں، ایمان سوز ماحول میں چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا، یصبح الرجل مسلما، صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا۔ ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کتنی بچیوں کی لسٹ ہے جو بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اس میں ماں باپ کی غفلتوں کا اثر ہے۔ کبھی کبھی بس ماں باپ اندھا دھند اپنی بچی کو کسی جاب دلانے کے لیے اور اپنی بچی کو کوئی ڈگری دلانے کے لیے ایرے گہرے نقد کھیرے، میرے جیسا آدمی بھی اپنی بچی کو مولین پہ لگا دیتا ہے، حالانکہ میری نگاہیں چست نہیں ہے، میرا دماغ چست نہیں ہے، میں اتنا چالاک نہیں ہوں کہ میں اپنی بچی کی آنکھوں میں شہوت کا زہر دیکھوں اور میں پہچان لوں کہ بچی کی سوچ بدل رہی ہے اور بچی کا دن رات بدل رہا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچے کی کیفیت کو دیکھ کر معلوم کر لیں، ارے گڑبڑی ہو رہی ہے، جلدی سے اس بچی کو اچھی صحبت میں بھیج دیں۔ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی بچی کو سمجھدار سمجھ کر جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اور ماں باپ بھی اس کے لیے گھنٹوں روتے ہو، بیٹا تجھے ڈاکٹر تو بننا ہے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے، بیٹی تجھے انجینئر تو بننا ہے لیکن میرے لال تیرے ہاتھ سے ایمان چلا نہ جائے۔ وہ باپ ہو، پھر وہ باپ اپنی بچی کو بھیجے، ادھر بچی روانہ ہوئی اور ادھر باپ نے مصلی بچھایا اور یوں کہا، میرے ربا میں اس لیے بچی کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں تاکہ میری بچی گائنک بنے اور مسلمان بچیوں کی خدمت کرے، عورتوں کی خدمت کرے، اس کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ پڑے، میرے بچی کی حفاظت کرنا۔ ادھر ماں باپ کی دعائیں ہوگی اور بچی کو ماں باپ تربیت کے ساتھ روانہ کرے گا۔ فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ پاک بچی کی حفاظت کرے گا۔ بس ایک ہوا چلی ہے، ہوا چلنے کے نتیجے میں میں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے پر ہی کہہ رہا ہوں، میرے جیسا ہیرے غیرے نبدو خیرے، بس ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ کہاں جا رہی ہے بچی، کس کی صحبت پہ جا رہی ہے؟ ایسا نہ ہو اونٹ لینے گئے اور انڈا بھی ہاتھ میں نہ آئے بلکہ پتھر ہاتھ میں آئے، لینے گئے تھے سونا اور ہاتھ میں سونا تو کیا ہے، عزت کا کھچیپا ہو گیا اور چوراہوں کے بیچ میں بھانڈا پھوٹ گیا اور اس کے نتیجے میں باپ کے اٹیک آیا اور آپ باپ دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا وہ تو ایک زمانہ تھا جو لوگ دور اندیش ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل صاحب امبیڈکری نور اللہ مرتضی ہو، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ جنازے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، حضرت شیخ کے شیخ ہے اور ادھر حضرت عالم ربانی حضرت گنگوہی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈکری حضرت شیخ کے شیخ جنازے کے پاس موجود ہے۔ ہجوم کا ہجوم آتا ہے زیارت کے لیے، ایک آدمی آیا، مجھے حضرت کا منہ دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے، حضرت خلیل صاحب نے کہا اسے ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ۔ فرمایا حضرت کا عاشق ہے، نہیں اسے ہٹاؤ، یہ وہ ہے جو دیوبندیت کا دعوت و تبلیغ کا مخالف ہے، ہاتھ میں کیمیکل لے کر آیا ہے اور میرے حضرت کے چہرے پر کیمیکل لگا دے گا تاکہ چہرہ کالا پڑ جائے، اور وہ کہتا پھرے کہ دعوت اور تبلیغ والوں کا چہرہ مرنے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے۔ فرمایا ادھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے کہہ دیا اس منحوس کو یہاں سے ہٹاؤ، تحقیق کی گئی تو اس کے ہاتھ میں کیمیکل لگا ہوا تھا۔ کہاں ہے ہماری ایسی باریک نظریں، ہماری بہتریں،
ہماری بچیاں ان کے ہاتھ سے ایمان چلا جائے، اللہ اکبر، فرمایا یہ ہماری غفلتیں نہیں ہے تو کیا ہے، مرغ نہیں اڑا، کوئی بکرا ہمارے گھر سے نہیں گیا، اونٹ نہیں نکلا، کون گیا؟ ہماری بچی، جو بچی ایسی نیک بن سکتی تھی۔ عالم ربانی حضرت گنگوئی فرماتے تھے میری صفیہ اتنی نیک ہے کہ اگر میں عورتوں کو بیعت کی اجازت دیتا تو میری صفیہ کو کہتا کہ عورتوں کو بیعت کرے۔ فرمایا اللہ کا تعلق نصیب ہے، وہ تو بچی وہ ہو۔ فرمایا میرے بھائیوں غفلتیں ہوتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، کچھ لوگوں نے جو دیوبندیت کے مخالف شیعیت سے تعلق رکھتے تھے تو کسی نے مذاق کیا اور ایک آدمی کو جنازے کی چارپائی میں سلا دیا اور یوں کہا ہم مذاق کے طور پر مولانا کو بلاتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ جنازے کی نماز پڑھا دو، اور جب جنازہ کی نماز پڑھائے تو ہنستا ہوا کھڑا ہو جانا تاکہ مولانا کا مذاق ہو جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، فرمایا حضرت ایک جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جنازے کی نماز پڑھانا ہے، آتا ہوں۔ آئے، اب یہ حضرت نے کہا اللہ اکبر، چاروں تکبیریں کہیں اور اونٹ نہیں رہا، یہ لوگ کچھ کچھ کر رہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جنازے کی نماز پڑھنی ہے مردے کی، میں نے تو مردے کی پڑھائی ہے، زندے کی نہیں پڑھائی۔ یہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہہ کر چلے گئے۔ میرے عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی جو میں کہہ رہا ہوں شاید کڑوی بات ہو، لیکن یہ جو باتیں کہتا ہوں اس کا سب سے پہلے مصداق میں ہوں، سب سے زیادہ میں گندا ہوں، سب سے زیادہ میں ناپاک ہوں، اور میرے گناہوں کے اثرات سے دنیا کی مخلوق پریشان ہے۔ میں کسی اور کو نہیں کہتا، لیکن میرے بھائیوں بچے تو قیمتی ہیرے ہیں، یاقوت اور مرجان ہیں۔ ہم ان بچوں اور بچیوں پر اگر ہم نگرانی کریں تو ہماری بچیاں راتوں میں اٹھ کر کے روئے اور ان کے رونے سے ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اس موبائل پر میرے اوپر فون آتے ہیں کہ مولانا میری بیوی رات کے اندھیرے میں سجدے میں روتی ہے، مجھے یقین ہے کہ بیوی کے رونے سے اللہ میری کیفیت بنائے گا۔ کواری لڑکیاں ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی اور کہتی ہے مولانا آدھا گھنٹہ تہجد میں اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ رو لیتے ہیں، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے، مولانا ایک منزل قرآن مجید کی پڑھ لیتی ہوں، کوئی تہجد میری نہیں چھوٹتی، اوابین کا بھی معمول ہے۔ اور مولانا جناب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، صدیق اکبر خواب میں آئے تھے، حضرت عمر فاروق خواب میں آئے تھے۔ اب بچی خواب سناتے سناتے روتی ہے، خوشی کے مارے روتی ہے۔ ہم ہماری بچیوں کو تقوی کے کسی بلند مینار پر لے جاتے، ہماری بچی کو قرآن کے باغوں میں گھساتے، ہم اپنی اولاد کو فرمایا کہتے میرے بھائیوں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو آنسو تو ہے ہمارے پاس، ہم رو تو سکتے ہیں، ہم تنہائیوں میں ہم رو کر کے ہمارے بچوں کی قسمت تو بنا سکتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی فرمایا کرتے تھے، میری والدہ نے موت سے پہلے مجھے بلایا اور یوں کہا بیٹا ابو الحسن مت گھبرانا، میں بہت روئی ہوں اور تیری قسمت بنا کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، تیری پانچوں کلیاں گھی میں ہوگی اور بیٹا تو دیکھ لینا۔ مولانا فرماتے ہیں 5-6 سال کا میں تھا اور رات کے اندھیرے میری ماں جو سجدے میں ہوتی تھی، 5-6 سال کے لڑکے کی نیند اڑ جاتی تھی، میرا نام لیتی تھی تو میری خوشی کی حد نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ روتے روتے کہا میرے ربا اگر میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ بچیوں کو کہاں پہنچانا تھا، بچوں کو کہاں تک لے جانا تھا، اور ہم دنیا کی ایک ہوا چلی اور ایک سیلاب آیا اور سیلاب میں ہم بھی بہ گئے۔ یعنی لوگوں کی باتوں میں ہم منع نہیں کر رہے، میری بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے امت مسلمہ میں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے۔ ہماری بہنوں میں بھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا وقت کا صوفی یہ کہتا تھا، جو یہ کہتے تھے میں اپنی بچی کو اپنے بہنوں کو آواز سے پہچانتا ہوں، چہرے سے نہیں۔ کتنے سال ہو گئے میں نے سب اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اچانک دیکھنے جاؤ اور سینے پر نظر پڑے اور عبد القادر کی روحانیت کا نقصان ہو، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ بھی ایسی بچیوں کی بھی ضرورت ہے جو ماشاءاللہ بھولی بھالی ہو، دوسروں کے فندے میں نہ ہو،
माँ बाप बड़े चुस्त चाबुक हो और हमारी वो बच्चा बेहतरीन दुनियावी तालीम में आगे बढ़ रही हो ताकि मुस्लिम बच्चियों की वो खिदमत करने वाली बने। फरमाया और उसके जरिए से माशाअल्लाह दूसरों की जिस्मों की हिफाजत हो। ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे भाइयों बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से 4 चीजें बहुत अहम है। अगर उसमें गफलत हुई तो खतरा है कि हमारी औलाद हमारे हाथों से निकल जाए। नंबर 1, इन बच्चों को इल्म दो। हमारे बाजार से भी माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, बहुत तालिबीन का मजमा है, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों को मकतब में भेजो। जैसे दावत और तबलीग में तश्कील कर करके लोगों को जमात में भेजा जाता है। जमात में 40 दिन गए, 4 महीने गए। जमात का काम हमारे लिए बहुत हमारे सरों का ताज है और उसी के जरिए से ये सब रौनकें हैं। हमें चाहिए कि उस काम को मोहब्बत से देखें, उसमें जुड़े, अपनी औलाद को जोड़े। फरमाया इसके जरिए से ये हरियाली आई है और फरमाया ये तो हमारी इब्तिदाई ईद है। हमें चाहिए कि उसको मोहब्बत के साथ उसमें जुड़े। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अपने बच्चों को बाकायदा अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत जो पिलाया जाता है मकतब में, छोटी छोटी तनख्वाहों में हमारे उलमा जो बच्चों को तौहीद पढ़ाते हैं, इंशाअल्लाह इसी के नतीजे में इनको इल्म आएगा और मकतब का इल्म आता है तो अल्लाह इनको भटकने से बचा देता है। तो सबसे पहले बात है कि इल्म हो, जहालत इल्म आवे, जहालत से निकले कि जहालत के नतीजे में आदमी ईमान से हाथ धो बैठता है और जब ईमान की कीमत को समझेगा तो बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, घर चला जाए, जमीन जागिर चला जाए, लेकिन ईमान पर आज नहीं आने देंगे। फरमाया ईमान अल्लाह ताला अल्लाह ने ईमान दिया है, मौत तक उस ईमान को बचा करके ले जाना है। और एक मर्तबा अल्लाह की मोहब्बत की नजर पड़ गई, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करेगा। मौलाना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह मंतिक में बहुत आगे थे, मंतिक पढ़ते थे। तो उनके दिल में आया कि लाओ मंतिक के जबरदस्त इमाम गुजरे हैं, दिल में आया कि चलो किसी खानका में जाकर थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करें। अब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू किया तो झूठी दलीलें और झूठी हुज्जतें जो थी वो उन्होंने सर झुकाया तो दिल में से जलता हुआ नजर आया कि इनमें मंतिक जल रहा है, खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तो चला जाऊँ। कितनी मेहनत से मंतिक का इल्म हासिल किया है, अगर मैं ये अल्लाह अल्लाह करूँगा ये मंतिक का मेरा इल्म खत्म हो जाएगा। चले गए और फिर वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए नहीं आए। मौत का वक्त करीब आया, शैतान इनके पास हथकंडे लेकर के आता है और इनको गुमराह करने की कोशिश करता है। इमाम फखरुद्दीन दलील बयान करते शैतान तोड़ देता है, फिर दलील बयान करते शैतान तोड़ देता है। उनके शेख को पता चला कई किलोमीटर दूर रहते हुए कि फखरुद्दीन परेशान है, तो वहां से आवाज की फखरुद्दीन ये कह दो बगैर किसी दलील के अल्लाह को मानता हूँ। इतना कहा तो शैतान भाग गया। तो इन्होंने अल्लाह से पूछा बारे इलाह ये क्या मामला था? ये आदमी जाहिरी बात है कि अल्लाह अल्लाह किए बगैर चला गया था और आपने मौत के मौके पर ईमान की हिफाजत का सामान किया। फरमाया जब वो अल्लाह अल्लाह करने आए थे हमने मोहब्बत की निगाह इनके ऊपर डाल दी थी और एक मर्तबा जिसके ऊपर मोहब्बत की निगाह डाल देते हैं फिर भटकने नहीं देते। अगर वो भटक भी जाए तो हम किसी भी तरीके से उसको राह रास्त पर ले आते हैं। जैसे शेख अब्दुल्ला उसी का वाक़या हुआ, लड़की के ऊपर नजर पड़ी और फौरन ईमान निकल गया, कुरान चला गया और उनके पास से हदीस का ज़ख़ीरा चला गया और फरमाया उस लड़की के बाप को कहा तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, ईसाई बनना पड़ेगा, मंजूर है। फरमाया सुवर चलाने पड़ेंगे, कहते मंजूर है। जिस लकड़ी के ऊपर जुमा का खुतबा देते थे और बड़े बड़े इनके मुरीद और शागिर्द होते थे, ये अल्लाह का बंदा उसी लकड़ी को लेकर जंगल में सुअर चराने लगा। अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। एक मरतबा हमारा मीरठ जाना हो रहा था तो जयपुर में हम उतरे थे, एक साहब मुलाकात के लिए आए और कहा मौलाना क्या हो गया? मैंने चिड़िया की शक्ल में यहाँ से मैंने कोई चीज़ निकलते हुए देखी है। मैंने ये किस्सा शेख अब्दुल्ला उसी का किताब में तो पढ़ा था, लेकिन जयपुर के प्लेटफार्म पर एक आदमी ये कह रहा है मैंने अपने दिल से चिड़िया की शक्ल में उड़ते हुए देखा। मौलाना सारी कैफियतें खत्म हो गई, नमाज नहीं है, कुछ नहीं है, न मालूम क्या हो गया। अल्लाह जब नाराज होते हैं तो उस मौके पर अल्लाह ताला ये अंदर की कैफियत को खत्म कर देता है। मेरे भाइयों पहली बात यह है कि हम अपने बच्चों को इल्म दें, जहालत से इनको दूर रखें। उसके लिए माशाअल्लाह मकातब का निज़ाम है। कोई बच्चा ऐसा ना हो अपने महल्ले में
جس کا مکتب کے ساتھ تعلق نہ ہو. مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، فرض عین ہے. اور میں آنے والے سارے لوگوں سے کہتا ہوں، مسجد اور مدرسہ یہ ہمارے گھر سے بھی آگے ہیں. ہم اس کا بہت احترام کریں، اس کی تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، جمع پونجی اس کے اوپر لگائے، پیسے لگائے، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ علم کے نتیجے میں ہے، قرآن اور حدیث پاک کی برکت کے نتیجے میں ہے. کبھی کبھی بچہ پڑھے گا، وہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا. جیسے ایک جگہ ایک باپ جا رہا تھا تو اپنے بچے کو کہا، راستے میں چوری کرنے کے لیے اس باپ کا من چاہا کہ ذرا اس کمرے میں سے چوری کروں. تو بچہ، وہ باپ بچے کو کہا، بیٹا تم باہر کھڑا رہے، میں اندر جا کر چوری کرتا ہوں، کوئی دیکھ لے تو بتا دینا. اب یہ باپ اندر سے سامان چرانے لگا. اتنے میں بچے نے چیخ ماری تو باپ آیا اور کہا، بیٹا کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہ ابا کوئی دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا. ابا اللہ دیکھ رہا ہے. میرے استاد نے مکتب میں پڑھایا تھا، البصیر جل جلالہ، وہ اللہ دیکھنے والا ہے. بصیر بما تعملون، تم جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. جب یہ کہا، بچے نے جب یہ جملہ کہا، باپ کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور باپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، میرے اللہ میری بھول ہو گئی، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا. ایک بچے کا مکتب میں جانا اس کے باپ کو چوری سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اس باپ کی ایمان کی حفاظت کا سامان کر دیتا ہے. پہلی بات یہ ہے، اپنے بچوں کو علم دو، قرآن سے جوڑو. ہاں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، پڑھانے سے کیا ملے گا. حضرت شیخ الحدیث یونس صاحب جو پوری فرماتے تھے، بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہو، انجینئر بنانا ہو، سب بناؤ، لیکن پہلے ان کو حافظ قرآن بناؤ. اللہ ان کے سینے میں قرآن آ جائے. اللہ تعالیٰ وہ برکتیں دیتا ہے جس کا تصور بھی نہ کیا. برکت آج لوگ کثرت کے چکر میں ہیں، لیکن برکت حضرت کلیم مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کے شیخ یا ان کے استاد مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں مسجد میں بہت روتا تھا کہ اللہ تو مجھے روزی دے دے، مجھے کسی کا محتاج مت بنا. روتے روتے ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی میرے پاس آئے. کیا چاہیے؟ اب اللہ کے ولی کو اللہ نے بھیجا. جب آدمی بہت روتا ہے تو کہاں سے من و سلوہ اترے، آدمی سوچ نہیں سکتا کہاں سے اللہ کی مدد آئے. کہا حضرت روزی کی فکر ہے. ایک تھیلے میں گیہوں لیے ہوئے تھے، یہ آپ کے پاس رکھیے، کھولنا مت، ایسے ہی نکالتے رہنا. فرمایا مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں 40 سال ہو گئے اور اسی گیہوں میں سے میرے گھر کا نظام اور مہمانوں کا نظام چلا. یہ کہہ کر رونے لگے. فرمایا کبھی کبھی دن میں 200 300 لوگوں کی روٹیاں یہاں سے بنتی تھی. اللہ کو ہم نے صرف لکھ کر دیوار پر چپکا دیا. معاف کیجئے گا، اللہ ہمارے دل سے نکل گیا ہے. ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا. 1 روپے کی قدر ہے، 100 روپے کی قدر ہے. وہ اللہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، وہ خوبصورت بچے گھروں میں دیے، وہ کتنا قادر مطلق ہے، کتنا حی قیوم ہے اور کیسی طاقتور ذات ہے، آنے والے ہواؤں کے رخوں کو موڑ دیتا ہے. اس اللہ کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ کہتے ہیں اللہ. میں کہتا ہوں اللہ یہ اللہ کہو. بلی آئی تو بلی، شیر آیا. الفاظ میں بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں. وہ اندر میں جب یقین ہوتا ہے تو اس کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نے کسی سفر میں فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے تھیلے میں کھجور ہے، لاؤ. کھجور لائے. آپ نے فرمایا کھاتے رہو، کھلاتے رہو، گننا مت. حضرت ابو ہریرہ یہ کتابوں میں محفوظ ہے، یہ اہل گہرے اکبر بیربل کے واقعات نہیں ہے، محدثین نے من وعن اس کو نقل کیا ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا. حضور کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا ہے اور وہاں مسلمانوں نے ایک آدمی کو شہید کر دیا ہے، تو اس جھگڑے کی نحوست کا اثر یہ ہوا بہت سارا سامان جڑ گیا اور اس میں میری وہ تھیلی بھی غائب ہو گئی۔ پھر کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اس تھیلی میں سے 1050 من کے قریب میں نے لوگوں پر کھجوریں خرچ کی ہے۔ 1050 من کے قریب میں نے اس تھیلی میں سے لوگوں کے اوپر کھجوریں خرچ کی ہے۔ جھگڑے کی نحوستیں ہوتی ہے جی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے دیا اور آسمان سے مینڈا آیا آسمان سے جی، تو مینڈا ذبح کیا گیا، اس کے سینگ بیت اللہ کے اندر تھے۔ جس دن حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا تھا اور ماں کو کہنے آئے کہ ماں حجاج مجھے بلا رہا ہے، میں کیا کروں؟ کون تھی ماں؟ حضرت اسماء۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے میری ماں اور میری خالہ کو بہت خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت اسماء کا تو حال یہ تھا تھوڑا تھوڑا جمع کرے، جو جمع ہوا اللہ کے راستے میں دے دے، اور میری خالہ حضرت عائشہ ان کا تو یہ حال تھا جو آیا اسی وقت خرچ کر دیا۔ فرمایا میں نے ان دونوں سے بڑھ کر کسی کو خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس دن امی کی اجازت لینے آئے کہ امی مجھے حجاج بلا رہا ہے، بیٹا تو نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو نے دنیا کے لیے زندگی گزاری ہے تو بہت برا ہے تو بیٹا، اور اگر اللہ کے لیے تو نے زندگی گزاری گھبرانے کی کیا بات؟ جا اور بیٹا حق بات ڈٹ کر کے کہہ، اور اگر تجھے شہید کر دیا جائے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک انگی ماں اپنے بچے کو کیا حوصلہ دے رہی ہے۔ جب شہید کیا گیا تو عورتیں آنے لگی تسلی کے لیے، اسماء آپ صبر کر لو، بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا مبارکبادی دینی ہو تو آ جاؤ، تسلی دینے کے لیے کوئی نہ آئے مبارک دینے کے لیے کہ تم ایک شہید کی ماں ہو، تم ایک شہید کی ماں ہو۔ ان کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا، اندھی تھی، کہا مجھے گھوڑے پر لے چلو، گھوڑے پر گئی اور کہا میرے لال تو عجیب بہادر ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی اوپر سے نیچے نہیں اترا۔ کیا ماؤں کے جذبات اور حوصلے ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی جو اللہ کے رسول صلی اللہ جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، ایمان کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں جب ایمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں سارے کام بنائے گا، اس کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب مزدوری کرتے تھے لیکن بوڑھے ہو گئے، اب میاں بیوی کوئی دیوے تو کھاوے لیکن کوئی دیتا ہی نہیں، اور بچے بھی تھے گھر میں، تو بیوی نے کہا میرے شوہر کہیں مزدوری کرو، تو وہ مزدوری کے لیے چوراہے پر کھڑے ہو جاتے، کوئی نہ لے جاتا۔ بوڑھے کو لے کر کیا کریں گے، کیا مزدوری کریں گے؟ سب جوانوں کو لے جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے بھائی مجھے بھی لے چلو، میں مزدوری کروں گا، میرے گھر میں میری بیوی کھائے گی، آپ بوڑھے ہو آپ سے کیا کام ہوگا، ہم نہیں لے جائیں گے۔ تو یہ نا امید ہو کر مسجد میں جاتے تھے، صفائی کرتے تھے، استنجا خانہ صاف کرتے تھے اور کہتے تھے میرے ربا لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا لیکن تیرے گھر کی خدمت کی ہے، اور تو کسی محنت کرنے والے کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے ربا میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، بس یہ کہتے تھے، اور رات ہونے کے بعد گھر آتے تھے، بیوی کہتی تھی لائے ہو؟ فرمایا غیرت مند آقا کی میں نے خدمت کی ہے، وہ دے گا لیٹ دے گا لیکن اچھا دے گا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ایسا کیا، 3 دن ایسا کیا، اب تو وہ شرمائے کہ بیوی کو کیا جواب دو، آتے ہی سیدھا چادر اوڑھ کر کے سو گئے، سیدھے چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ اتنے میں بیوی تو گھر میں کام کر رہی تھی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ کہ فلاں چچا کا، کہ یہ مزدوری آقا نے دی ہے لے لو، 2 بورے دیے، اور یوں کہا کہ آقا نے کہا ہے کہ صبر کرو اور بھی ملے گا۔ وہ تو سو گئے تھے، بیوی نے نہیں اٹھایا، لیکن بھاری بورے دیکھے، جھاڑو دیتے دیتے بیوی کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ بورے میں کیا ہے۔
تو بولا تھوڑا کاٹا تو دیکھا اندر میں سونے کی اینٹیں تھی۔ بیوی خوشی کے مارے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، میرے شوہر یہ تو بتاؤ کون سے آقا کی آپ نے خدمت کی جنہوں نے 2 بورے بھر کر صرف سونے کی اینٹیں دی؟ شوہر نے کہا ہے کہ یہاں ہے۔ شوہر نے دیکھا، ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ بیوی کو کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ادھر میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نے خدمت کی تھی، میرے اللہ نے راضی ہو کر کے دیا۔ بیوی بھی رو رہی ہے، شوہر بھی رو رہا ہے۔ اتنا بڑا اللہ، اس اللہ کا ہر نام لگ جائے تو صرف اللہ اللہ کہیں گے، اس سے الفاظ میں کہیں گے، اور کہ ہم چمٹ جائیں گے اس سے؟ دعا پڑھیں گے کہ دعا مانگیں گے؟ دعا پڑھیں گے نہیں، دعا مانگیں گے۔ ہاں، اور اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے ضرور دے گا۔ وہی ارحم الراحمین ہے، وہی دینے والا ہے، وہی رزاق ہے۔ وہ لیٹ کیا کرتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے، اور وہ کسی کو محروم نہیں کیا کرتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ڈنڈے کے سینگ وہاں بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن عبداللہ ابن زبیر کو جس دن شہید کیا گیا اسی دن وہ 2 سینگ راکھ بن گئے، راکھ ہو گئے، پھیلی ہو گئے۔ جھگڑوں کا اثر گھروں میں آتا ہے، روز جھگڑے ہو رہے ہو میاں بیوی میں، برکتیں کہاں سے ہوگی؟ محبتوں کو لاؤ گھروں میں محبت کو بساؤ، باپ کی خدمت کرو، دادا کی خدمت کرو، نانا کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، پھر دیکھو میں کہتا ہوں 5 انگلیاں گھی میں نہیں ہوگی، ہم پورے کے پورے گھی میں تر ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے برکتوں کا سامان ہوگا۔ میرا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جمعہ کے دن ان کو لوگ ملنے کے لیے آئے، کچھ ہدیہ لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا نیل گائے کا گوشت لائے ہو؟ کہا حضرت کیسے؟ کہا آپ نے کیا صبح اللہ سے مانگا تھا؟ فرمایا حضرت ہم بیل گاڑی لے کر آ رہے تھے تو سامنے نیل گائے کھڑا ہو گیا، تو کسی نے کہا مانو نہ مانو آج حضرت نے دعا میں مانگا ہے۔ اللہ اکبر، دعا مسجد کے کونے میں کریں گے اور خدا کی قسم گھر کا نظام بدل جائے گا، گھر کے کونے میں روئیں گے اور اللہ پاک ہمارا نظام بدلے گا۔ لیکن ہم تو لون میں مبتلا ہونے لگے، سود میں مبتلا ہونے لگے، اللہ کو اور غصے کرنے لگے، اللہ کو اور چڑھانے لگے، اور اللہ کے غضب کو جوش میں لانے لگے۔ میرے بھائیوں طریقے سے آئے اللہ کے پاس طریقے سے آئے۔ بڑے بادشاہ کے پاس بٹن لگا کر آتے ہیں، عطر لگا کر جاتے ہیں، محبت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، شور نہیں کرتے، ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ بڑوں کے دربار میں جب جائے اصول کے ساتھ آئے، اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہوئے آئے، پھر دیکھو اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے اتارا تھا تو گیہوں کا دانہ جب شروع میں تھا تو شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا۔ شتر مرغ، شاہ مرغ جس کو کہتے ہیں، اس کا انڈا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ لیکن آہستہ آہستہ جب ظلم ہوا اور دنیا کے حالات بگڑے تو پھر کبوتر کے انڈے کے برابر ہوا، پھر کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پرانے گودام میں سے کوئی بورا نکالا گیا تو اس کے اندر میں وہ گیہوں تھے جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھے۔ تو ایک تو شتر مرغ کے انڈے کے برابر وہ گیہوں کا دانہ تھا اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ جو غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں تو اس کے اثر در و دیوار پر پڑتے ہیں، جانوروں پر پڑتے ہیں، انسانوں پر پڑتے ہیں۔ میں کہیں ادھر ادھر تفصیل میں نہ چلا جاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دو، بھلے ان کو ڈاکٹر بنانا لیکن پہلے ان کو مکتب کی تعلیم مضبوط کراؤ، ان کو اچھی صحبت۔ ایک بات، دوسری بات، اگر نہیں دلایا تو ہمارا بچہ جلیبی کے بدلے میں قیمتی ہیرا بیچ دے گا۔ ایک بچہ قیمتی ہیرا تجوری میں سے ہاتھ میں آیا، راستے میں کسی نے دیکھا بچے کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا ہے، لاؤ فسلا دے، تو کہا بیٹا یہ مجھے دے دے، میں تجھ کو جلیبی کا ٹکڑا دوں۔ اور بچے کو تو جلیبی کا ٹکڑا میٹھا لگے، وہ ہیرا تو میٹھا نہ لگے، ہاں چچا دے دو۔ گیا قیمتی ہیرا چلا گیا، جس کے پیچھے گھر بننا تھا، نسلیں بننی تھی، کاروبار لگنا تھا۔ فرمایا کہیں ہماری اولاد دنیا کی محبت میں آ کر قیمتی ہیرا ایک بنگلے کے بدلے میں نہ بیچ دے، کہ بنگلہ ملے گا آپ کو، لڑکی ملے گی، تو یہ جہالت ہے۔ اور جب ایمان ہوگا
تو کہیں گے چوئی تیر لگا خست ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کہا احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اتنا کہہ دیا کہ تیتر کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، ایک مہینے تک حضرت کے دسترخوان پر تیتر کا گوشت چلتا رہا۔ تو حضرت نے روتے روتے اپنے خادموں کو کہا میرے اللہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، تو نے لاج رکھ لی، تو نے لاج رکھ لی۔ حقیقت یہ ہے وہ اللہ ایسا ہے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے صرف اشاروں میں بات کر لو، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، صرف اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے مدد کا معاملہ ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے ایک بات، ان کو علم دو، جہالت سے دور کرو۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری کو اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اخلاق کا مجسمہ تھا۔ حضرت مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ حضرت کے گھر کے سامنے ایک آدمی رہتا تھا، وہ حضرت کو کہے وہاں بڑا، حضرت کو گالی دے، جب حضرت نکلے حضرت کو برا بھلا کرے، لیکن مولانا نذیر میاں صاحب صبر کا مجسمہ تھا۔ بعض موقع پر صبر ہوتا ہے، مثلا بچہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان پیس رہا ہے، ماں سمجھتی نہیں ہے اور وہ ماں اپنی بہو کو کوستی رہتی ہے، اور یہ بہو ہے وہ روزانہ رات کو اپنے شوہر کو کہے تمہاری ماں یوں کرے، تمہاری ماں یوں کرے۔ تو میں کہا کرتا ہوں تربیت کی مجلس میں کہ بچے کو چاہیے کہ جذبات میں آ کر اپنی کو نہ بولے، بیوی کو صبر کی تلقین کرے، اور وہ لڑکا خود اللہ سے صبر مانگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ میرے اوپر صبر ریڑھ دے۔ اس نے کہ ایک مرتبہ ماں کے سامنے بول دیا تو یہ کبھی ماں کے مرنے کے بعد خون کے آنسو رلائے گا۔ ماں کتنی ہی غلطی کیوں نہ کرے، حتیٰ کہ اگر ایمان میں بھی نہ ہو، بچے کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقل لہما اف، یہ آیت مطلق ہے، یہ نہیں کہا کہ تہجد والی ماں کو کچھ مت بولو، یہ نہیں کہا کہ پاک دامن ماں کو مت بولو، مطلق ماں کے سامنے کچھ مت کہو، اے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ایمان میں بھی نہیں ہے تو بھی ہمیں ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ اب بچہ کیا کرے؟ اب بچہ صبر مانگے اللہ سے، اے اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ صبر مانگنے سے صبر دے دیتا ہے، صبر کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے کبھی کوئی لا علاج بیماری ہوتی ہے تو ایک ڈوز اب روزانہ لینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور اگر بیوی کی بات میں آ کر ماں کو بول دیا اور ماں نے اپنی زبان سے بددعا کا جملہ نکال دیا، ماں کی بددعا اثر کرے گی، اور ماں کی ظاہری بات ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ بچے کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو بعض موقع وہ ہوتے ہیں کہ بچے کو چاہیے کہ صبر لازم کر لے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے، مولانا نذیر میاں صاحب ماشاء اللہ لوگ پیار سے سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ لوگوں کا بھی انتظار کرتا ہے کہ آیا آپ بات پیار سے سن رہے ہو یا نہیں۔ تو مولانا نذیر میاں صاحب جب گھر سے نکلے تو وہ برا بھلا کہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں نے آپ کو برا بھلا کہا تھا، میری بھول ہو گئی۔ مولانا نذیر میاں صاحب صبر کا مجسمہ، اخلاق کا مجموعہ، صبح اٹھے اور اپنے بڑے بیٹے مولانا عبد الرحمان صاحب کو کہا بیٹے اب کی مرتبہ حج کا موسم آئے تو مجھے کہنا، میں کسی کو اس کی طرف سے حج بدن کے لیے بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ستانے والا آدمی۔ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ کو ایک آدمی نے بہت برا بھلا کہا۔ امام صاحب نے کہا بیٹا میں بھی تجھ کو بدلہ لے سکتا ہوں، میں طاقتور ہوں، مار سکتا ہوں تجھے، میں تیری شکایت وقت کے بادشاہ سے کر سکتا ہوں، اور اللہ کے دربار میں بھی تیرا گریبان پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جا سکتا ہوں، لیکن سن میں نے معاف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اگر اللہ نے مجھے جنت میں جانے کا موقع دیا اور سفارش کی اجازت دی تو بیٹے تیری سفارش کر کے تیرے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تیرے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا ان لوگوں کے اخلاق تھے! اور آج ہمارے کتنے بڑے اخلاق ہیں، ہمارے ذریعے سے ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا، کچھ پڑھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ گھنگڑا جہاں سے پانی آتا ہے وہ ذرا بیت اللہ کے پاس مسجد نبوی میں آ رہا ہے پانی، تو حضرت عمر نے اس کو توڑوا دیا۔
حضرت عباس نے کہا عمر آپ کو کیا حق تھا میرے پردانے کو توڑوا لیں؟ یہ پردانہ تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔ حضرت عمر رونے لگے اور فوراً ٹیڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے اور کہا حضرت عباس میری کمر پر چڑھو اور ابھی پردانہ لگاؤ، اس کے بغیر عمر کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس کے بغیر عمر کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں ہر تقریباً مجلس میں کہتا ہوں دنیا میں سکھی ہونے کا راستہ یہ ہے میرے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرا ہمارا بس چلے تو ہم روزانہ دسترخوان پر لگ رہا ہے، سب آ کر کے ہمارے دسترخوان پر کھا رہے ہو، مسلمان بھائی کھا رہے ہو، غیر مسلم بھائی کھا رہے ہو، بے زبان جانوروں کو بھی ہم دانا پانی ڈال رہے ہو، ان کو بھی گھاس دے رہے ہو، اور اگر ہمیں پتا چلے دواخانے میں کوئی بیمار ہے اور اللہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں، کرسی لگا کر کے بیٹھ جائے اور کہے بھائی تم چلے جاؤ، بل میں ادا کرتا ہوں، چاہے آپ چلے جاؤ۔ بھائی تمنا تو کر سکتے ہیں نا، اگر تمنا پر روک لگانا تو کسی کے باپ کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ اب پتا چلا کسی غریب کے گھر میں، کسی بیوہ کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں جا کر ہم اس مہان کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ مال کو خرچ کر کے حضرت عثمان کی طرح جنت میں مکان بنانے کا فیصلہ کر دے، اور ہمارے خرچ کرنے سے بیواؤں اور یتیموں کی دعائیں ملے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں روزانہ ایک کلمے کی تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں اندر کی کیفیت میں پہنچا لائے گا، اور آدمی تصور نہیں کر سکتا وہ اندر کا یقین بنے گا۔ یقین تذکرے کرنے سے نہیں بنتا، یقین بنتا ہے فرمایا ایمانی باتوں کو کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، صبح شام کی تسبیحات کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی برابر، اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچی۔ اور آنے والے مجمع سے کہتا ہوں کہ اگر اپنے ذریعے سے اگر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچی ہے، مائیں اللہ کے مخلوق ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچی، اپنی بہوؤں کو دکھ پہنچا ہے، بہو اللہ کے مخلوق ہے، کسی ماں کی لاڈلی ہے، جیسے ہم سکھ چاہتے ہیں وہ بھی سکھ چاہتے ہیں۔ فرمایا ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی کے گھر میں ایک لڑکا ہو تو ہم مدرسے کے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تو اپنے ماں باپ کا ایک لڑکا ہے تو 107 بچوں کے برابر ہے، 7 بچوں کے برابر، 7 لڑکے ہو، ایک میں کمی ہو تو دوسرے سے پوری ہو جائے، دوسرے میں کمی ہو تو تیسرے سے پوری ہو جائے۔ میرے لال تو اکیلا ہے تو بیٹا تو اپنے اندر میں سب صفاتیں پیدا کرنا، جیسے حضرت شیخ کے ایک بیٹے کے بھائی طلحہ لیکن برکتی تھے، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمیشہ ہنستے چہرے سے، مسکراتے چہرے سے رہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے۔ میں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے، ابھی 3 پوائنٹ باقی ہے، اور وہ 3 پوائنٹ اہم ہے، اور انہی چاروں پوائنٹوں پر آنے والے مجمع کو اپنے اولاد کی فکر کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک بات سن لو، دین پر چلنے سے دنیا کا نقصان نہیں ہوتا، دنیا بہت عافیت کے ساتھ مل جاتی ہے، مقدر کی ملتی ہے عافیت کے ساتھ، اس لیے دین پر بھی ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں کسی کا نکاح ہے؟ میں مولانا رسول صاحب کا مولانا عباس اور وکیل عرفان بھائی اور گواہ اظہر الدین بھائی اور ہدایت اللہ بھائی۔ آئیے ماشاء اللہ۔ آپ ہیں ماشاء اللہ۔ وکیل کون ہے بھائی؟ وکیل اجازت دے رہی ہے؟ اچھا اجازت دے رہی ہے۔ آپ کا نام ہے عرفان؟ اچھا اچھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی عمار بھائی ذرا میں مختار احمد کی بچی محسنہ سلمہ کو میں آپ کے نکاح میں 25,000 روپے مہر کے عوض میں وکیل کی اجازت سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں ہماری ان بہن کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر. دیکھو بھائی اب میں دعا سے پہلے معتکفین حضرات سے ماشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے معتکفین حضرات ہیں بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ معمولات میں لگے ہوئے. آج ذرا درود شریف پوچھا تھا کتنا ہوا؟ 1,80,000 کے قریب درود شریف ہوا ماشاءاللہ. دربار رسالت میں انشاءاللہ یہ درود شریف کا نذرانہ بھی پیش ہوگا. اور صرف آنے والے ہم معتکفین کو اور خصوصاً ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح آپ کا ساتھی ہوں. یہ کہتا ہوں کہ ذرا یہاں مدرسے میں یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو معمولات کا پابند بناؤ, صاحب معمولات بناؤ. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں برکت بھی ہوتی ہے, چین سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمارے جو خدمت کرنے والے احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے. چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ بھی ماشاءاللہ قربانی دے رہے ہیں اور معتکفین حضرات ماشاءاللہ ان کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں. کبھی ہم برتن کھانا کھائیں تو اس میں برتن کو اچھی طریقے سے صاف کرنا, ویسے کہ تو روزانہ کی سنت ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی نیچے روٹی کا ٹکڑا ہے, اسی طریقے سے چاول کا دانہ ہے, یہ گر نہ جائے. یہاں سے کم از کم نعمت کی قدر بھی سیکھ کر کے جاؤ گے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان البديع الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. سبحان رافع السماء بغير عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء الجمد. سبحان من قسم الرزق فلم ينسى أحدا. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين اے اللہ پاک ہم سب تیرے دربار میں بھکاری بن کر آئے ہیں ہم تیرے فقیر ہیں ہمارے بچے بھی تیرے فقیر ہیں ہمارے ماں باپ بھی تیرے فقیر ہیں ہمارے دادا دادی بھی تیرے فقیر ہیں ارے پیارے اللہ ساری مخلوق تیری فقیر ہے جبرائیل اتنے بڑے فرشتوں کے سردار ہیں لیکن تیرے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے اے اللہ ہم فقیروں کا ٹولہ تیرے دربار میں ہم گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے آیا ہے اے مولا یہ نارمل رات نہیں ہے یہ 25ویں رات ہے اے مولا تراویح کے بعد آئے ہیں تیرا کلام پاک سنا ہے اے مولا کمزور لوگ بھی مجلس میں موجود ہیں اے مولا جن کے اعضاء کمزور ہیں لیکن تیری محبت میں انہوں نے تراویح بھی سنی ہے تراویح اے اللہ 30 رکعت انہوں نے پڑھی ہے اے مولا تیرے کلام پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے آج ہم تجھے منانے آئے ہیں ربا تو مان جا تیری قسم 2 سال کے بچے سے اگر اس کی ماں ناراض ہو جائے بچے کو چین نہیں آتا اگر وہ ماں دائیں گھومے تو بچہ دائیں گھومتا ہے ماں بائیں گھومے تو بچہ بائیں گھومتا ہے ماں آگے بڑھے تو بچہ آگے جاتا ہے ماں پیچھے جائے تو بچہ پیچھے جاتا ہے ماں گھومتی رہتی ہے تو بچہ گھومتا رہتا ہے پھر جب بچہ دیکھا کہ میری ماں نہیں بولتی تو وہ ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتا ہے تو ماں آگے بڑھ کر مسکرا کر اپنے گود میں بچے کو لے لیتی ہے تو بچہ کہتا ہے میری ماں سب ناراض ہوں گے تو چلے گا لیکن تو ناراض مت ہو تو میری ماں ہے تو نے مجھے جنا ہے او میرے ربا سب پوری کائنات ناراض ہوگی چلے گا لیکن تو ناراض مت ہو اے مولا یہ گھروں میں بچے تو نے تو دیے ہیں یہ کروڑوں کی آگ تو نے تو دی ہے یہ کروڑوں کے کام تو نے تو دیے ہیں اے مولا تو نے کیسا پانی میٹھا ہمیں پلایا ہے اے مولا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور ہماری ماں کی چھاتی میں تو نے دودھ کا انتظام کر دیا تھا اے مولا ہماری ماں کے دل میں تو نے پیار ڈالا تھا ہماری ماں کیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلاتی تھی اے مولا یہ ہماری ماں کا کمال نہیں تھا یہ تیرا کمال تھا ربا تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا دینوں میں الگ نعمتیں رہی رات میں الگ نعمتیں رہی بازار میں الگ نعمتیں رہی مسجدوں میں الگ نعمتیں رہی مولا تو نے دسترخوان پر کتنی آئٹمیں کھلائی ہے اور رمضان یہ تو بہانہ ہے مقصود کھلانا ہے رمضان بہانہ ہے مقصود کھلانا ہے غریب سے غریب کے گھر میں تو کیسے پھل فروٹ پہنچا رہا ہے میرے ربا یہ تیرے پیار کی بات ہے تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہم مسلسل تجھے ناراض کرتے رہے اے مولا ہم اس بچے سے بھی زیادہ کپوت ہے جو ایک ماں کا اکلوتا بیٹا ہو ماں بیوہ ہو ماں اپنے بچے کو بہت پیار سے رکھتی ہے اور وہ بچہ شراب پی کر اپنی ماں کو جھوٹے مارتا ہے اے مولا ہم اس بچے سے بھی زیادہ نافرمان ہیں لیکن ربا بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے اے مولا تو ہمارے ماں باپ کو معاف فرما ہمارے ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہو اے مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تیرے پاس آئے ہیں بال بال ان کی مغفرت فرما اے مولا تو اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما اے مولا ان کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا لے پوری امت مسلمہ کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا لے آج تو ہم تجھے منانے آئے ہیں ربا اے مولا تو بہت پیار والا ہے تو بہت شفقت والا ہے فرشتوں روٹھے رب کو منانے میں تم بھی شریک ہو جاؤ تم مناؤ کہ وہ مان جائے گا وہ بہت پیار والا ہے وہ ننانوے مقتول کے
قاتل کو اس نے معاف کر دیا. ایک آدمی 99 کو قتل کرنے کے بعد ایک اور قتل کر دیا, 100 کو قتل کر دیا, لیکن معافی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا. راستے میں موت کا وقت قریب آیا تو رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم روح قبض کریں, عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو پکڑیں. فرمایا لڑائی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کون سی زمین سے زیادہ قریب ہے. اگر گناہ کی زمین سے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے پکڑیں گے, اور اگر توبہ والی زمین قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کو لیں گے. تو گناہ کی زمین قریب تھی, لیکن اللہ پاک نے زمین کو سمیٹ لیا, اور اللہ نے اس کے لیے نیکی کی زمین کو قریب کر دیا اور گناہ کی زمین کو دور کر دیا. اے اللہ, ایک بندے کی محبت میں زمین کو سمیٹ لیتا ہے. ہم تیرے دربار میں آئے ہیں, ہم سب کو معاف فرما دے. اے مولا, ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن تجھے کلام پاک کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. اے مولا, مجلس میں بہت سارے حافظ بیٹھے ہیں, پوری دنیا بدل گئی لیکن قرآن نہیں بدلا. قرآن آن بان شان کے ساتھ موجود ہے. اے مولا, اگر نبی جی ہوتے تو ہم نبی جی کو سامنے لاتے, لیکن نہ نبی ہے نہ نبی کے ساتھ نبی کی اولاد ہے. اے مولا, ہم بہت دور آئے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو قرآن مجید ہے. قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ الہ العالمین, وہ جنید بغدادی فرمایا اکھاڑا کھیلنے والے تھے, اور ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے کہا کہ میں تم سے کشتی کھیلوں گا. سب لوگ مذاق کر رہے ہیں, یہ بوڑھا جنید کے ایک مکے سے مر جائے گا, لیکن اسٹیڈیم میں لوگ جمع ہے, تخت پر یہ دونوں آ گئے. اتنے میں جب یہ بوڑھا آیا, ہڈیاں نظر آ رہی ہے, چارے طرف لوگ ہنس رہے ہیں. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بوڑھے نے جنید کو کہا, بھائی جنید, مجھے کان میں کچھ بات کہنی ہے. فرمایا کہہ لو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا بھائی جنید, میں سید ہوں, حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں, اور کتنے دنوں سے میرے گھروں میں چولہا نہیں جلا. اور بھائی جنید, آج تم اپنے کو ہرا دو, مجھے جتا دو, میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ خوش ہو جائیں گے. جنید کو یہ بات دل میں بیٹھ گئی, ہاتھا پائی ہوئی, مقابلہ ہوا. جنید نیچے سو گئے, بوڑھے میاں ان کے سینے پر بیٹھ کر مکہ مارنے لگے. لوگ تالیاں پٹ رہے ہیں. لوگوں نے کہا پھر مقابلہ کیا جائے. پھر مقابلہ ہوا. جنید نیچے سو گئے, بوڑھے میاں سینے پر بیٹھ کر مار رہے ہیں. 2-3 مرتبہ ہوا, لوگ تالیاں پٹ رہے ہیں. جنید تھوڑی دیر کے لیے ذلیل ہو گئے. وہ بوڑھا راشن پانی لے کر گھر چلا گیا. رات کو وہ بوڑھا سوتا ہے, وہ جنید سوتے ہیں, تو رات کو خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ نے فرمایا, جنید, میری بچی کے خاندان کا مسئلہ آیا تو تم نے اپنے کو ذلیل کر لیا اور میری بچی کے خاندان کا لحاظ رکھ دیا. بھائی جنید, اب تم شراب نہیں پی سکتے, اب تم گناہ نہیں کر سکتے, اب تمہیں بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنید کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اے اللہ, تیرا ولی بننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما دے. اے مولا, دنیا بڑی بے وفا ہے, دنیا بڑی بے وفا ہے. دنیا کی کڑواہٹ کو چکھ لیا, دنیا کی ناپائیداری کو دیکھ لیا. اے مولا, اب تو تیری محبت سے چمٹنے کے لیے آئے ہیں. اے مولا, تجھے تیرے کرم کا واسطہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم واسطوں کا واسطہ, جو آپ علیہ السلام نے امت کے خاطر بہائے ہیں, روئے ہیں اور بہت روئے ہیں. بدر میں روئے ہیں, احد میں روئے ہیں, حنین میں روئے ہیں, اور دنیا سے جاتے جاتے آپ نے امت کو یاد کر کے آپ بہت روئے ہیں. اے اللہ, تیرے پیارے اللہ, حضور کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما. ہم اٹھے تو ایسی حالت میں اٹھے ہمارا دل صاف ہو چکا ہو. اے مولا, کپڑے بدلنا تو آسان ہے, تو ہمارا دل بدل دے, ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے, ہمارے قلب کو قلب منیب بنا دے, ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے رونے والا باپ بنا دے, اپنی بیوی کے لیے رونے والا شوہر بنا دے, اپنے پوتوں کے لیے رونے والا دادا بنا دے, اپنے نواسوں کے لیے رونے والا نانا بنا دے. اے مولا, تو جیسا بندہ چاہتا ہے ویسا بندہ ہمیں بنا دے. نبی جیسا امتی دیکھنا چاہتا تھا, ایسا امتی ہمیں بنا دے. اے اللہ, مرنا ہے, مر کر تجھے منہ دکھانا ہے. موت سے پہلے پہلے
सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कब्र को जन्नत का बाग बना देना। ऐ मौला तू गलती की सजा देने पर आए तो कोई नहीं बच सकता। ऐ मौला सबकी सत्यानाशी होगी मौला, लेकिन अगर तू माफ करने पर आए तो वो एक बंदा अल्लाह ताला ने उस वक्त ने अपने पास बुलाया, हशर के वक्त ने बुलाया और उसके सामने दफ्तर के दफ्तर खोले और यूं कहा, ओ मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था। उसने कहा, अल्लाह पाक जी मुझसे गलती हुई थी। अल्लाह पाक ने फरमाया तूने चोरी की थी। जी अल्लाह ताला मुझसे गुनाह हुआ था। अल्लाह ताला गुनाह गिनाते रहे और ये हाँ हाँ कहता रहा। समझ गया कि आज मेरी सत्यानाशी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे बंदे तेरी एक नेकी मेरे पास है। फरिश्तों को कहा पर्ची लाओ। उसने कलमा पढ़ा था, ये पर्ची नेकी के पलड़े में रख दो। फरमाया, यह आदमी समझ रहा था कि पर्ची से क्या होगा। फरमाया, अल्लाह की रहमत को जोश आया, वो पलड़ा भारी, वो पलड़ा भारी हो गया और गुनाह का पलड़ा हवा में उड़ने लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, जा मेरे फजल से मैंने तुझे माफ कर दिया। एक आदमी नेकी की तलाश में घूम रहा था, एक नेकी की तलाश थी, कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं है। इतने में एक आदमी ने कहा, भाई तू बेचैन है, एक नेकी की वजह से परेशान हो। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी की है। तो मुझे तो वैसे भी जहन्नम में जाना है, मेरी एक नेकी तू दे दे। वो नेकी दे दी। अल्लाह पाक ने उसको कहा, कहाँ से लाया? अल्लाह पाक खुदा के बंदे ने कहा, मुझे तो जहन्नम में जाना तय है, मेरे पास एक नेकी है, तू ले ले। अल्लाह पाक ने फरमाया, वो मुझसे ज्यादा सखी हो गया। फरमाया, जा तुझे भी जन्नत में ले जाता हूँ। और उसको कहा, तू भी जन्नत के वाला खाने में चला जा। हे अल्लाह पाक, हम तेरे करम पर भरोसा करते हुए आए हैं। 25वीं रात है, हे मौला इसमें बूढ़े लोग भी हैं, टूटे दिल वाले भी हैं। हे मौला हम सब की दुआ को कबूल फरमा, हम सबको माफ फरमा। मौला हमें सलाह और तकवा अता फरमा, नमाज की हलावत दे दे, जिक्र का शौक दे दे, तन्हाइयों में तेरा खुसूसी ताल्लुक अता फरमा। आने वाले मजमे में से एक एक को कबूल फरमा। हे मौला बेचारा कोई आदमी अपने अंदर में एतबार से कोई न कोई हालात में होगा, कह न सके, सह न सके, टुकड़ा सुनाए तो किसको सुनाए। हे मौला बच्चों को सुनाए, वो बेचारे खुद मोहताज है। माँ बाप को सुनाए, माँ बाप आगे सुनाए तो और बीमार हो जाए, बच्चा किसको सुनाए, तेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह उसकी जो जायज़ तमन्ना हो, मजलिस में मौजूद लोगों की हर एक की जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। मौला दुनिया भी भली से भली दे दे, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। उम्मत के बीमारों को शिफा दे दे, उम्मत के मकरूजों को कलस से खलासी दे दे। और मौला हमारे जो अफराद, हमारे भाई कैदोबंद की सहूबतों में है, ऐ मौला उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बीवी इंतजार कर रही है, सालों हो गए, महीने हो गए। ऐ मौला तू ज्यादा मत तड़पा, हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत दूर आए हैं हुजूर के जमाने से। ऐ मौला किसी टूटे हुए दिल वाले की अज़मत का वास्ता, ऐ अल्लाह इलाहुल आलमीन खलासी का फैसला फरमा दे। ऐ मौला होने वाले निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा। दोनों मियाँ बीवी में बेहतरीन मोहब्बत का मामला फरमा, दोनों वेवायों को आपस में मोहब्बत से रहने का मामला फरमा, दोनों खानदानों में बेहतरीन मोहब्बत पैदा फरमा, मुस्तकबिल के ताल्लुक से नेक औलाद के वजूद में आने का जरिया बना। जो भी वे रिश्ता है नेक रिश्ता अता फरमा, रिश्ते हुए लेकिन कड़वाहट है तो मिठास भर दे। ऐ मौला जो मियाँ बीवी में तलखिया है, ऐ अल्लाह उनके तलखियों को मोहब्बत से बदल दे। या औलाद है नेक औलाद अता फरमा, नरीना औलाद के ख्वाहिशमंद है, नरीना औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं और तुझसे बड़ा गनी दाता कोई नहीं। हम बार बार तेरे पास आएंगे ऐ मौला, ऐ अल्लाह दिन में आएंगे, रात में आएंगे, हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी है हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा, और आपने जिन शुरूर से पनाह मांगी है हमें और पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। इलाही चीज़ा का ताइबी फला तरुद्दना खाइबी, इलाही मकसूद मातूई व रज़ायतु मोहब्बत